میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے اقلیت کو جو تحفظ دیا ہے یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کا احترام کریں۔ تو جب قرآن نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، تو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ واقعہ اور امر واقع یہ ہے کہ پاکستان میں تقابلاً دیکھیں، نہ صرف کہ غیر مسلم اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ حقوق بھی ہم نے ان کے حق بنا کر دیے جو ان کا حق نہیں بنتا۔ آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں جو نمائندگیاں ہیں، یہ کہاں سے ان کا حق ہے بھائی؟ انہوں نے ہمیں کتنا اخبار دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسمبلی میں یہ بات ہوتی ہے کہ جناب عیسائی خود کہتے ہیں شراب ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہم کہتے نہیں، ہم پہ لائسنس دیتے ہیں۔ یعنی ہم تو ان کا حق ان کے مانگے بغیر یا ان کا ثابت ہوئے بغیر دے رہے ہیں، پھر بھی ہم اتنے مرویت کے شکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی مسلمان جو ہے یہ غیر مسلم اقلیات کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ سوال ہے کہ اس کو ذرا تقابلاً بھی دیکھیں کہ مسلم اقلیات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جتنا زور آج ہماری حکومت، انتظامیہ، عدلیہ، چیف آف سٹاف سب کچھ لگا رہے ہیں کہ ان کو حق دیا جائے، اس کا 10واں حصہ بھی یہ لوگ زور نہیں لگاتے کہ ہمیں بھی ہمارا حق دیا جائے۔ باہر جو یہاں ہم پہ کہتے ہیں، کیا اتنا زور انٹرنیشنل طور پہ ہماری حکومت لگاتی ہے کہ ہمیں بھی حقوق دو؟ ہمارے ہمسایوں میں جو کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہندوستان میں یا کشمیر میں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا سویڈن میں جو کچھ ہوا، یا باہر ڈنمارک میں جو کچھ ہوا ہے، وہاں تو ہماری حکومت جو ہے وہ سوئی رہتی ہے، وہاں تو تحفظات کا شکار ہوتی ہے، مرویت کا شکار ہوتی ہے، اور گھر میں آ کر وہ شیر بن جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف غیر ملکی ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور سمجھا جا رہا ہے کہ اس طرح شاید ہم اپنے سیاسی، معاشی، اخلاقی یا کسی قسم کے مفاد حاصل کر لیں گے۔ لیکن حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارے لیے امان بھی ہے۔ ہم ہر قسم کے مفادات کو پس پش ڈال کر قرآن کے مفاد، اللہ کے رسول کے مفاد، ان کی محبت، ان کے احترام کو مقدم رکھیں گے۔ یہ ایک وقتی واقعہ ہو گیا، اس کے پیچھے جو بھی عوامل ہیں، جیسا کہ عائشہ صاحب نے بڑے خوبصورت اور جامع انداز میں اشارہ کر دیا، ضرورت ہے کہ رد عمل سے پہلے عمل کی ٹول لگائی جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے حقیقی عوامل کیا ہیں، اور اس کا ایک سب سے اہم عمل یہ بھی ہے یا سبب یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلم اقلیات کے حقوق نام پر ان کو تحفظ اتنا دے دیا ہے کہ خود ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کے حقوق کے نام پر اتنے حق دے دیے کہ ہمارا حق سلب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے قرآن کی عظمت، ہمارے پیغمبر کی عظمت، ہمارے صحابہ کی عظمت وہ پامال ہو رہی ہے، اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے۔ اب سارے یہ چیف جج جو کچھ گئے ہیں، کیا ان کی غیرت ایمانی اس وقت سوئی ہوئی تھی جب اور واقعات ہوتے ہیں؟ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنی حکومت سے، انتظامیہ سے، کہ وہ ون سائڈ نہ ہو، ایک آنکھ سے نہ دیکھے، ایک ہاتھ سے تالی نہ بجائے، جیسے عائشہ صاحب نے کہا ہے۔ اس واقعہ کو اپنے لیے ٹیسٹ کیس نہیں، کیونکہ کیس تو بہت پہلے ہو چکے ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا ہے کسی کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اب دیکھیے 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کتنے ایکٹیو ہوئی ہے ہماری انتظامیہ؟ یہاں کتنی ہوئی ایکٹیو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اور کچھ ہوگا بھی نہیں۔ تجربہ یہ بتاتا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ واقعات کو روکنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اس کا رزلٹ رہے، انصاف ہو، فوری انصاف ہو۔ قرآن کو انصاف ملنا چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے رسول اکرم کو انصاف نہیں ملتا، ہمارے قرآن کو نہیں ملتا، ہماری شریعت کو نہیں ملتا، تو ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی انصاف ملے گا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس واقعہ کی صحیح تحقیق کر کے ہمارے جذبات کے احترام میں اس قانون اور دستور جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اس کی اس عوام اور دستور کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے آپ صحیح طور پر انصاف کو ہوتا ہوا ہمیں دکھائیں، تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ اللہ ہمارے ملک کو کسی بھی سازش، کسی بھی فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دین اسلام پر اتفاق و اتحاد کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔